السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، ساتھیوں، میں محمد شہزاد خان آپ تمام ہی کا اپنے چینل ایس کے ایڈیویژن میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ تمام ہی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ہی خیر عافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ جیسا کہ دوستوں، اس سے پہلے والے ویڈیوز میں ہم مثنوی کی تعریف، اس کی تاریخ، اس کے اجزاء ترکیبی سب کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ اگر اس کو میں نے صرف ریٹن فارمیٹ میں پڑھا تھا، جیسا لکھا تھا ویسا پڑھ دیا تھا، اگر آپ کو ڈیٹیلنگ میں اگر ہر ایک چیز کو ایک ایک لفظ با لفظ سمجھنا ہے، جاننا ہے، تو آپ سیکنڈ گریڈ مثنوی سرچ کر لیجئے گا اس کے ڈیویژن لگا کر، تو آپ کو اس کا ڈیٹیلنگ ویڈیو مل جائے گا۔ ہر ایک چیز کو بار بار بہت لمبا تفصیل سے سنانا اور سمجھانا میرے حساب سے مناسب نہیں ہے، تو آپ چاہیں تو وہاں جا کر اس ویڈیو پر سن سکتے ہیں۔ آج کے ویڈیو میں ہم پڑھیں گے دوستوں مثنوی سحر البیان کا تنقیدی جائزہ۔ مثنوی سحر البیان کا تنقیدی جائزہ، ساتھ میں اس کا خلاصہ وغیرہ سب آپ کے سامنے پیش کریں گے اور آپ کو کنٹینیوس کو سننا ہے۔ ابھی تک ویڈیو پہ اتنے زیادہ لائکس نہیں آ رہے ہیں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آتا ہے تو آپ ایک لائک کر دیا کریں، اس سے ایک موٹیویشن ملتا ہے اور یہ لگتا ہے کہ ہاں ہماری ویڈیو کو پسند کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ صرف دیکھ لیتے ہیں، آگے اسکپ کر دیتے ہیں، اور اگر آپ کو اچھا لگتا ہو تو اپنے اردو کے جو بھی جانرا ہیں، جہاں پہ بھی آپ کے اسٹوڈنٹ اور جہاں پہ یار دوست ہیں، ملنے والے ہیں، اور جو آپ کے اردو کے گروپس ہیں، تو پلیز اس میں ضرور شیئر کریں تاکہ میں آگے آپ کے لیے کنٹینیو ویڈیوز بناتا رہوں۔ چلیے اب میں چلتا ہوں جواب کی جانب، ٹھیک ہے؟ سحر البیان میر حسن کی ایک مایہ ناز مثنوی ہے جس کا سنِ تکمیل 1199 ہجری 1884-85 عیسوی ہے۔ اس میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے؟ ماضی میں اسے مثنوی میر حسن، مثنوی بدر منیر، قصہ بدر منیر اور شہزادہ بے نظیر وغیرہ ناموں سے بھی یاد کیا جاتا رہا ہے۔ اس کے دستیاب خطی نسخوں میں اب تک کی معلومات کے مطابق سب سے قدیم نسخہ مرقومہ مولانا آزاد لائبریری، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی ملکیت ہے۔ مثنوی کے مطبوع نسخوں میں اولیت کا شرف فورٹ ولیم کالج کے نسخے کو حاصل ہے۔ اس کا سنِ اشاعت 1220 ہجری 1805 عیسوی ہے، یعنی تصنیف کے تقریباً 19 سال بعد سحر البیان فورٹ ولیم کالج کے زیر اہتمام ہندوستانی پریس کلکتہ سے میں دیباچے کے شائع ہوئی۔ دیباچے پر دیباچہ نگار کا نام نہ ہونے کے باوجود داخلی شہادتوں نے یہ بات طے کر دی ہے کہ اس کے لکھنے والے میر شیر علی افسوس تھے۔ تب سے اب تک اس مثنوی کے متعدد ایڈیشن منظر عام پر آ چکے ہیں اور یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے، ہنوز یعنی اب تک۔ اب بات کرتے ہیں اس مثنوی کا خلاصہ۔ کون سی مثنوی؟ سحر البیان۔ مثنوی سحر البیان میں شہزادہ بے نظیر اور شہزادی بدر منیر کے عشق کی داستان بیان ہوئی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس کے اولاد نہیں تھی۔ نجومیوں سے ربط قائم کیا تو معلوم ہوا کہ بادشاہ کے یہاں جلد ہی چاند جیسا بیٹا پیدا ہوگا۔ مگر 12ویں برس اسے خطرہ ہے، یعنی 12 سال بعد اسے خطرہ ہوگا۔ نجومیوں کی پیشن گوئی، نجومی کہتے ہیں جوتشی وغیرہ لوگ نا، نجومیوں کی پیشن گوئی کے مطابق بادشاہ کے یہاں چاند سا خوبصورت بیٹا پیدا ہوا۔ بادشاہ نے نجومیوں کی ہدایت کے مطابق بیٹے کو دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھا، مگر بدقسمتی سے حساب میں بھول چک ہو گئی۔ 12 برس کی مدت پوری ہونے سے پہلے شہزادے کو اس کی خواہش کے مطابق چھت پر سونے کی اجازت دے دی گئی۔ اتفاق ہے کہ وہ 12 برس کی آخری رات تھی۔ ایک پری ماہ رخ کی شہزادہ بے نظیر پر نظر پڑ گئی۔ وہ شہزادے پر فریفتہ ہو گئی اور اسے لے اڑی، فریفتہ ہو گئی، اس کے عشق میں کھو گئی۔ شہزادے کا پری سے دل نہ مل سکا، لہٰذا پری نے اسے دل بہلانے کے لیے ایک کل کا گھوڑا دیا۔ اتفاق سے یہ گھوڑا ایک شام شہزادی بدر منیر کے باغ میں اتر گیا۔ شہزادہ شہزادی نے ایک دوسرے کو دیکھا اور دل دے بیٹھے۔ وزیر زادی، جس کا نام اس قصے میں نجم النساء ہے، اس کے توسط سے دونوں کی ملاقاتیں ہونے لگی۔ ادھر ایک دیو نے انہیں ملتے ہوئے دیکھ لیا اور یہ خبر ماہ رخ پری کو جا سنائی۔ ماہ رخ نے ناراض ہو کر شہزادے کو ایک کنویں میں قید کر دیا۔ آخر نجم النساء وزیر زادی جوگن بن کر شہزادے کی تلاش میں نکلی اور اس نے جنوں کے بادشاہ کے بیٹے فیروز شاہ کی مدد سے شہزادے کو ڈھونڈ نکالا۔ اسی دوران نجم النساء اور فیروز شاہ کا عشق بھی پروان چڑھا۔
آخر کار بے نظیر اور بدر منیر زندگی بھر کے رشتے کی ڈور میں بند گئے اور نجم النساء کی شادی فیروز شاہ سے ہو گئی۔ اس طرح یہ کہانی اپنے اختتام پر پہنچی۔ میر حسن نے حالانکہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ مثنوی کی کہانی ان کی تبازاد ہے اور یہ قصہ خود انہوں نے وضع کیا ہے یعنی بنایا ہے، لیکن بقول سنبل نگار حقیقت یہ ہے کہ میر حسن کا یہ دعویٰ درست نہیں ہے۔ قصے میں جتنی باتیں ہیں وہ الگ الگ دوسرے قصوں، کہانیوں اور داستانوں میں موجود ہے۔ مصنف نے انہیں جوڑ کر ایک نئی داستان تیار کر دی ہے، لیکن اس سے نہ میر حسن کا رتبہ گھٹتا ہے اور نہ اس مثنوی کا۔ اس کی اصل خوبی پیشکش میں ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو جوڑ توڑ کے بنایا ہے، دوسری کہانیوں میں مرج کر دیا گیا ہے، اس بات کی کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بڑی خوبصورت انداز میں اس کو واپس لکھا گیا ہے۔ بلا شبہ سحر البیان میر حسن کی ایک شہرائے آفاق مثنوی ہے۔ یہ ایک ایسی بزمیہ مثنوی ہے جس کا انجام المیہ کی شکل میں ہوتا ہے۔ اس مثنوی کی بنیادی خوبیاں درج ذیل ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ خوبیوں کے بارے میں۔ سب سے پہلی خوبی کیا ہے؟ تصویر کشی۔ سحر البیان کا ایک نمایاں وصف اس کی تصویر کشی ہے۔ میر حسن نے جس منظر اور جس حالت کا نقشہ کھینچا، تصویر کشی کا حق ادا کر دیا۔ بقول مولانا حالی کہتے ہیں، غرض کی جو کچھ اس مثنوی میں بیان کیا گیا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے تصویر کھینچ دی ہے۔ مثلا وہ سنسان جنگل، وہ نور قمر، وہ برا قصہ ہر طرف دشت و در، وہ اجلا سا میدان، چمکتی سی ریت، اگا نور سے چاند تاروں کا کھیت، درختوں کے پتے چمکتے ہوئے، خس و خار سارے جھمکتے ہوئے، درختوں کے سائے سے مہکا ظہور، گرے جیسے چھلنی سے چھن چھن کے نور۔ حالانکہ مثنوی جب پڑھی جاتی ہے تو مثنوی کا ایک الگ فارمیٹ ہوتا ہے پڑھنے کا، ایک الگ ہی فلو میں پڑھی جاتی ہے، بڑی سپیڈ میں، تو اس کو پڑھنے اور سننے میں کیا کہتا ہوں، ایک لطف، ایک مزہ آتا ہے اس کو سننے میں۔ اور جس طرح مثنوی نگار جس فلو میں لکھتا ہے وہ جانتا ہے کس بحر میں اور کس انداز سے اس نے لکھا ہے، اور بہت اچھے مثنوی گو بھی ہیں، پڑھنے والے بھی ہیں، تو بڑی سپیڈ پڑھا، بڑا سننے میں اس کو انٹرسٹنگ لگتا ہے۔ وہ کچھ اس طرح پڑھتے ہیں، وہ سنسان جنگل، وہ نور قمر، وہ برا قصہ ہر طرف دشت و در، وہ اجلا سا میدان، چمکتی سی ریت، اگا نور سے چاند تاروں کا کھیت، درختوں کے پتے چمکتے ہوئے، خس و خار سارے جھمکتے ہوئے، درختوں کے سائے سے مہکا ظہور، گرے جیسے چھلنی سے چھن چھن کے نور۔ میر حسن نے ایک موقع پر شہزادی کی تصویر بہت ہی صاف ستھرے الفاظ میں کھینچی ہے، جس میں عریانیت دور تک بھی نہیں ہے بلکہ مکمل فطری انداز ہے۔ فرماتے ہیں، وہ بیٹھی عجب ایک انداز سے، بدن کو چرائے ہوئے ناز سے، منہ آنچل سے اپنا چھپائے ہوئے، لجائے ہوئے شرم کھائے ہوئے، پسینہ پسینہ ہوا سب بدن، کہ جو شبنم آلودہ ہو یاسمن۔ میر حسن نے تصویر کشی میں جزئیات نگاری کو بھی پوری طرح ملحوظ رکھا ہے، دھیان میں رکھا ہے، جس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ان کے زمانے کا لکھنؤ اور اس عہد کے ماحول، رہن سہن اور معاشرت کی تصویریں ہمارے ادب میں محفوظ ہو گئیں۔ معاشرت کی مرقع نگاری۔ مثنوی سحر البیان میں لکھنوی ماحول کی مرقع کشی اس انداز سے بیان کی گئی ہے کہ قاری لکھنوی ماحول کی جی بھر کے سیر کر لیتا ہے۔ اس زمانے کی پوری معاشرت، پورا رہن سہن ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ شجاع الدولہ اور آصف الدولہ کی حکومت کے دوران لکھنؤ کیسا تھا، اس میں کیا خوبیاں اور کیا خرابیاں تھیں، یہ سب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں۔ سحر البیان میں جو ہم بادشاہ کو بیوقوف، قوت عمل سے محروم، توہم پرست پاتے ہیں تو اس کا سبب یہی ماحول ہے۔ شہزادیاں اپنے باغوں میں رنگ رلیاں مناتی اور عشق لڑاتی نظر آتی ہیں۔ شہزادہ بے نظیر عاشق نہیں، شہزادی کا معشوق نظر آتا ہے۔ ایک زوال آمادہ ماحول میں پلا ہوا شہزادہ بزدل، بے عمل اور کم عقل ہونے کے سوا اور بھی کیا ہو سکتا تھا۔ پری کی قید میں اس کا یہ حال ہے۔ کیا فرماتے ہیں، دیکھیے، کبھی اشک آنکھوں میں بھر لائے وہ، کبھی سانس لے کر کہے ہائے وہ محلوں کی چہلیں، وہ گھر کا سما، رہے روبرو دھیان میں ہر زماں۔ وہ شفقت جو ماں باپ کی یاد آئے تو راتوں کو رو رو کے دریا بہائے، کبھی اپنی تنہائی پر غم کرے، کبھی اپنے اوپر دعا دم کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس مثنوی میں میر حسن نے لکھنوی معاشرت کی سچی تصویر کشی کی ہے۔ بقول سنبل نگار فرماتی ہیں، سحر البیان میں میر حسن کے عہد کا لکھنؤ ہمارے پیش نظر ہو جاتا ہے۔ سلطنت کی شان و شوکت، تختہ گاہ کی رونق، چہل پہل،
ایک خوشحال سوسائٹی کے بے فکری، خوشباشی اور ناچ رنگ سبھی کچھ اس مثنوی میں نظر آتا ہے۔ یہ کہیے کہ مثنوی سحر البیان ایک آرٹ گیلری ہے جس میں لکھنؤ اور لکھنؤ کی معاشرت کے بیسیوں تصویریں آواز آویزاں ہیں، جیتی جاگتی اور دل آویز۔ کردار نگاری، اگلا جز کیا ہے؟ کردار نگاری۔ مثنوی سحر البیان میں کردار نگاری کے بہت اعلیٰ نمونے تو نظر نہیں آتے، پھر بھی اس میں کردار نگاری کے دو ایک دلکش نمونے نظر آتے ہیں۔ اس مثنوی میں 4 مرکزی کردار ہیں: شہزادہ بے نظیر، شہزادی بدر منیر، ماہ رخ پری اور وزیر زادی نجم النساء۔ شہزادہ بے نظیر قصے کا مرکزی کردار ہے، بڑی آرزوؤں کے بعد پیدا ہوا ہے، اس لیے سبھی کی آنکھوں کا تارا ہے، انتہائی ناز و نوم میں پالا گیا ہے، خدا نے بے پناہ حسن سے نوازا ہے، لیکن حسن کا یہ پیکر مردارنہ وجاہت کے بجائے نسوانی نزاکت کے لیے ہوئے ہیں۔ مردارنہ اور نسوانی یعنی پرش اور مردوں والی طاقت اور مردوں والا جنون، مردوں والا جوش نہ بتا کے نسوانی عورتوں والی فیلنگز اس کے اندر بتائیے، بہت خوبصورت، رونے والا، عورتوں کی طرح اس کا ایٹیٹیوڈ، عورتوں کی طرح اس کا رہن سہن، اس طرح سب کچھ بتایا گیا ہے۔ اس کی نزاکت، اس کی قدر بڑی ہوئی ہے کہ کبھی ناظرین بھی گلبدن کہہ کر میر حسن اس کا ذکر کرتے ہیں۔ شہزادہ بے نظیر اپنے عہد کے شہزادوں اور امیر زادوں کا سچا نمائندہ ہے، کم عقل، بے عمل اور بزدل۔ اس کا نام بے نظیر رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ مصنف کی دانست میں وہ خوبیوں کا ایسا مجموعہ ہے کہ اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ شروع میں اس کا تعارف یہ کہہ کر کرایا جاتا ہے کہ گیا نام پر اپنے وہ دل پذیر، ہر ایک فن میں سچ مچ ہوا بے نظیر۔ لیکن پورے قصے میں کہیں بھی اس کے کسی فن کا مظاہرہ نہیں ہوتا، وہ مصیبت میں پھنس کر رہتا ہے، اس سے چھٹکارا پانے کی کوئی تدبیر نہیں کرتا، ہر قدم پر دوسروں کا محتاج نظر آتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کبھی اشک آنکھوں میں بھر لائے وہ، کبھی سانس لے کر کہے ہائے وہ شفقت جو ماں باپ کی یاد آئے تو راتوں کو رو رو کے دریا بہائے، کبھی اپنی تنہائی پر غم کرے، کبھی اپنے اوپر دعا دم کرے۔ بلا شبہ بے نظیر کی یہ کمزوری اس زوال پذیر معاشرے کی دین ہے جس کے شاہی افراد بے عملی اور تعطل کا شکار تھے۔ اب بات کرتے ہیں بدر منیر کی۔ 15-16 سال کی حسین شہزادی ہے، ماں باپ کی طرف سے اس پر کوئی پابندی نہیں، انہیں یا تو اس پر بہت زیادہ اعتماد ہے یا پھر جس ماحول میں اس نے آنکھیں کھولی ہے وہاں ہر کوئی اپنی دنیا میں اتنا مگن ہے کہ والدین کو بھی فکر نہیں جو جوان بیٹی کہاں کیا کر رہی ہے۔ شہزادی بدر منیر حسن صورت میں لاجواب تو ہے، جیسے چاند کے ٹکڑے سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، مگر اعلیٰ اوصاف سے محروم ہے۔ ماں باپ کی نگاہوں سے ان سے چھپ چھپ کر وہ باغ میں عشق لڑاتی ہے اور دوسروں کی صلاح کی محتاج نظر آتی ہے۔ البتہ جب اس کے اندر رشک و رقابت کے جذبات ابھرتے ہیں تو وہ ایک جاندار عورت کے روپ میں ابھرتی ہے۔ جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ شہزادہ ایک پری سے راہ و رسم بڑھا رہا ہے تو جل کر شہزادے سے کہتی ہے، مرو تم پری پر وہ تم پر مرے۔ کیا کہتی ہے؟ مرو تم پری پر وہ تم پر مرے، بس اب تم ذرا مجھ سے بیٹھو پرے۔ شہزادے کی جدائی میں اس کا جو حال ہوتا ہے اس میں بھی صداقت نظر آتی ہے، سچائی نظر آتی ہے۔ دیوانی سی ہر سمت پھرنے لگی، دیوانی سی ہر سمت پھرنے لگی، درختوں پہ جا جا کے گرنے لگی، خفا زندگانی سے ہونے لگی، بہانے سے جا جا کے سونے لگی، جہاں بیٹھنا پھرنا اٹھنا اسے، محبت میں دن رات گھٹنا اسے۔ یہ جا جا کے سونے لگی، کہیں میں نے رونے لگی بھی پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ بلا شبہ درد و غم کی یہ تصویر ایک سچے محبت کرنے والے کی ہی ہو سکتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بدر منیر میں قوت عمل کی کمی ہے۔ بقول قمر الہدی فریدی فرماتے ہیں، بدر منیر کا وجود محض اس لیے ہے کہ وہ شہزادے سے محبت کرے، دادے عیش دے، اور جب محبوب پری کے عتاب کا شکار ہو جائے تو اس کے ہجر میں رات دن آنسو بہائے۔ نجم النساء نہ ہوتی تو اس کی زندگی یوں ہی روتے روتے گزرتی۔ اب نجم النساء کا کریکٹر دیکھیے۔ نجم النساء کو میر حسن نے اس مثنوی میں ستارہ سی دل ربا اور قیامت شریر کہہ کر متعارف کرایا ہے۔ یہ شوخ و چنچل لڑکی جو بدر منیر کی سب سے قریبی سہیلی ہے، ایک وزیر زادی ہے۔
اس کا شہزادے کو جوانی سے لطف اندوز ہونے پر راغب کرنا دونوں کی بے تکلفی کا مبینہ ثبوت ہے۔ میں عیش کا جام اب نوش کر، غم دین و دنیا فراموش کر، سدا عیش و دوراں دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سبھیوں تو دنیا کے ہیں کاروبار، ولے حاصل عمر ہے وصل یار۔ حقیقت یہ ہے کہ وزیر جادی نجم النساء کا کردار اس مثنوی کا سب سے جاندار کردار ہے، جو شوخ اور چنچل ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ذہین اور باعمل بھی ہے۔ جب کہانی میں کوئی گتھی الجھتی ہے تو اسے سلجھانے کے لیے یہی سامنے آتی ہے۔ بدر منیر کے باغ میں جب شہزادی ایک دوسرے کو دیکھ کر غش کھا جاتے ہیں تو شہزادی کی سہیلیاں گھبرا جاتی ہیں۔ اس وقت ساری تدبیریں نجم النساء کو ہی سوچتی ہیں۔ پری جب شہزادے کو کنویں میں قید کر دیتی ہے تو کہانی رک سی جاتی ہے۔ اس پر نجم النساء کی دلیری ہی کام آتی ہے۔ وہ جوگن بن کر شہزادے کی تلاش میں نکلتی ہے اور آخر کار اسے ڈھونڈ نکالتی ہے۔ وہ ہمدردی، ایثار، جرأت مندی اور حسن تدبیر کا مجسمہ ہے۔ فرماتی ہے، بسب سربا صحرا نکلتی ہوں میں، اسے ڈھونڈ لانے کو چلتی ہوں میں، جو باقی رہا کچھ میرا دم میں دم، تو پھر آ کے میں دیکھتی ہوں قدم، وگر مر گئی تو بلا سے موئی، تو یوں جانیو مجھ پہ صدقے ہوئی۔ نجم النساء نے نمک کا حق اور دوستی کا قرض ادا کرنے کے لیے صحرا کی خاک چھانی اور غریب الوطنی کے صدمے سہے۔ بلا شبہ نجم النساء کا کردار سحر البیان کا سب سے جاندار کردار ہے۔ اب بات کرتے ہیں اگلی کردار ماہ رخ کے بارے میں۔ ایک پری ہے جو ایک آدمزاد یعنی شہزادہ بے نظیر پر فریفتہ ہو جاتی ہے۔ وہ قوت عمل بھی رکھتی ہے اور شہزادے کو اڑا لے جاتی ہے۔ جب اسے شہزادے اور شہزادی کی محبت کا حال معلوم ہوتا ہے تو آتش رشک سے جل جاتی ہے۔ آخرکار وہ شہزادے کو ایک کنویں میں قید کر دیتی ہے۔ میر حسن کی کردار نگاری پر سنبل نگار تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس زمانے میں کردار نگاری کا جو تصور تھا اسے دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ میر حسن میں جتنی صلاحیت تھی اس سے پورا فائدہ اٹھایا گیا اور کردار دلچسپ انداز میں پیش کیے گئے ہیں اور ان کی جذبات نگاری کا بڑی حد تک حق ادا کیا گیا ہے۔ میر حسن کو زبان پر پورا عبور حاصل تھا۔ لکھنؤ کے ماحول میں پرورش پانے کے باوجود ان کی زبان دہلوی رنگ لیے ہوئے تھی۔ وہ اس پر انہیں فخر تھا۔ زبان دہلی کی سادگی، روانی اور سلاست مثنوی سحر البیان کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ فصاحت و بلاغت، تشبیہ و استعارے، محاورے، غرض کی ہر اعتبار سے ان کی زبان لاجواب ہے۔ بقول محمد حسین آزاد، اس کی فصاحت کے کانوں میں خدا نے کیسی سناوٹ رکھی تھی، کیا اسے 100 برس آگے والوں کی باتیں سنائی دیتی تھی کہ جو کچھ اس وقت کہا صاف وہی محاورہ اور وہی گفتگو ہے جو آج ہم تم بول رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ چند ایک خامیوں سے قطع نظر بحیثیت مجموعی مثنوی سحر البیان اردو کی سب سے بہترین مثنوی ہے اور میر حسن کا دعویٰ برحق ہے۔ کیا کہتے ہیں، نہیں مثنوی ہے یہ ایک فلجھڑی، مسلسل ہے موتی کی گویا لڑی، نئی طرز ہے اور نئی ہے زباں، نہیں مثنوی ہے یہ سحر البیاں، رہے گا جہاں میں میرا اس سے نام، کی ہے یادگار جہاں یہ کلام۔ بہت خوبصورت انداز میں لکھا ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ اس کو ریختہ پر آپ کو پوری مل جائے گی، وہاں سے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، یا کوشش کریں گے کبھی اس کی تشریح کے لیے میں کچھ شعر یا کوئی پوری مصنوعی آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا جو آپ کے سلیبس میں دی گئی ہے۔ تو دوستوں ویڈیو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ کو نیکسٹ کلاس میں پنڈت دیا شنکر نسیم کی مثنوی نگاری پر تنقیدی تبصرہ کے بارے میں۔ تب تک خوش رہیے، آباد رہیے۔ ملتا ہوں بہت جلد۔ خدا حافظ۔